السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کیا کہنے ہیں۔ بعض دفعہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اللہ کی قدرت کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ جو چیز ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا، اللہ پاک وہ بھی کر کے ہمیں دکھا دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کو ماننے والوں کو بچایا۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رکھ کر حفاظت کی، سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچایا اور آب زمزم کا تحفہ دیا، سبحان اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی، سبحان اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی، سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام انسان، جن، چرند پرند، ہوا، پانی سب پر بادشاہت دی، سبحان اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی اور اس نے باہر آ کر بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سلایا اور کھانا گرم رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنایا، خوابوں کی تعبیر جیسی دولت عطا فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب کس لیے؟ یہ سب اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ہمیں اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمیں جب بھی کوئی ٹینشن ہو، ہمیں کسی چیز کا ڈپریشن ہو، کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو، ہم کسی الجھن میں پڑ جائیں، کوئی ہمارا ایسا مسئلہ ہو، تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمارے مسئلوں کے حل کے لیے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتا دی کہ فلاں پریشانی ہے تو یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، فلاں پریشانی ہے تو یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ یہ یقین رکھو اپنی دعاؤں پر، اپنی دعاؤں کی طاقت پر کہ اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور سنیں گے، ہمارا یہ کام ضرور ہوگا۔ اور پھر اللہ پہ یقین کر کے دیکھو، پڑھو، پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر برستی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اور اگر فی الفور اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو بھی آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک تو اتنے رحیم اور اتنے کریم ہیں کہ ہم سوچ کے بھی نہیں سوچ سکتے کہ ان کی رحمت کی کیا حد ہے۔ تو جی اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس میں بھی ہماری ہی بہتری ہے، کیونکہ کوئی دعا ہماری ایسی ہوتی ہے کہ ہم مانگتے رہتے ہیں اور ڈیلے ہوتی چلی جاتی ہے، پھر ہم تھک ہار کے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑیں، کیونکہ اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہمیں تو مانگنا ہی اللہ سے، دینے والے ہی اللہ پاک ہیں، وہی سب کو دیتے ہیں، وہی ہمیں بھی دیں گے۔ تو جی بعض دفعہ ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی، اس میں ہماری یہ بہترائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے آنے والے وقت کے لیے جمع کر لیتے ہیں، یعنی ہمیں اس کے بدلے جنت میں انعامات ملیں گے جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، ان دعاؤں کے بدلے، اور انشاءاللہ ضرور ملیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کو جنت بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ کا ہم سب دیدار بھی کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اچھے اور نیک کام کرو، برے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کو عمل کرنے والا انسان بنائے۔ ایک